أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. غوث اعظم بمنی دی سرو سما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگردابی بلا افتاد کشتی مدد کنیا معین الدین چشتی قادریم نارئی یا غوث اعظم میزنم دمج سیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم قادریم نارئی یا غوث اعظم میزنم دمز مرشد متقی سید شاہد علی قطب عالم میزنم. آئیے بارگاہ رسالت میں پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات آپ لوگ بعد نماز عشاء سے اب تک سماعت کر رہے ہیں. ہمارے علماء نے بڑی بڑی اچھی تقریر کی اور شعراء حضرات نے بھی اپنا فریضہ اچھی طریقے سے نبھایا. جناب محکش صاحب قبلہ نے اچھا پڑھا, دوسری جانب شاہکار ترنم ہمارے بھائی شریف رضا صاحب قبلہ نے اچھا پڑھا اور نقیب اہل سنت جناب فراز رضا صاحب قبلہ کی بڑی اچھی نظامت رہتی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ علماء کی علم و عمل کے اندر برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, قرآن مقدس کی آیت کریمہ ہے, میرا رب تعالیٰ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک سب سے اچھا مذہب ہے اسلام. اسی مذہب کو ہم ماننے والے ہیں اسلام کہ جس مذہب پر سب سے اچھا مذہب اسلام ہے اور جو انسان اس سے وابستہ ہوتا ہے تو وہ بھی افضل و اعلیٰ ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں دوسری جگہ قرآن مقدس میں ہے کہ تم بہترین امت ہو, اللہ تعالیٰ نے تم کو بنایا ہے. حضرت آدم کی امت سے افضل نبی کی امت ہے, حضرت نوح کی امت سے افضل نبی کی امت ہے, تمام نبیوں سے جو ہے نبیوں کی امتوں سے افضل ہمارے نبی کی ہے, ہم اور آپ ہیں. میں آپ کو بتاؤں سب سے افضل جو امت ہے وہ اللہ کے رسول کی ہے اور اللہ کے رسول کی امت کو اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل اعلیٰ بنایا ہے اور سب سے زیادہ طاقت بھی عطا کی ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ طاقتور مومن کو بنایا ہے, مسلمان کو سب سے زیادہ طاقت دینے کے بعد دنیا کے اندر بھیجا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کرا تو زمین ہلنے لگی, توجہ کرنا, زمین ہلنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے پہاڑوں کو مسلط کیا. اس کا ذکر قرآن کے اندر بھی ہے کہ ہم نے زمین کو روکنے کے لیے میخوں کو نصب کیا ہے. جو پہاڑ اللہ تعالیٰ نے زمین پہ جو ہے چاروں طرف جو ہے پہاڑوں کو مسلط کر دیا تو زمین کا ہلنا بند ہو گیا. تو فرشتے بولے کہ پہاڑ سے زیادہ کوئی طاقتور کوئی چیز نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ نے لوہے کو پیدا کرا تو لوہا پہاڑ کو کاٹ دیتا ہے. فرشتے بولے کہ سب سے زیادہ کوئی طاقتور کوئی چیز ہے تو لوہا ہے. اللہ تعالیٰ نے آگ کو پیدا کرا تو آگ جو ہے وہ لوہے کو پگھلا دیتی ہے. تو فرشتے بولے سب سے زیادہ طاقتور جو ہے وہ آگ ہے, تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو پیدا کرا تو آگ کو پانی بجھا دیتا ہے. فرشتے بولے کہ سب سے زیادہ طاقتور پانی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ہوا کو پیدا کرا تو ہوا جس جانب ہوا چلتی ہے پانی ادھر ہی چلا جاتا ہے. فرشتے بولے کہ ہوا سے زیادہ کوئی طاقتور کوئی چیز نہیں ہے. تو رب تعالیٰ نے کہا کہ نہ ہی یہ پہاڑ طاقتور ہے اور نہ ہی یہ لوہا طاقتور ہے اور نہ ہی آگ طاقتور ہے اور نہ ہی ہوا طاقتور ہے, بلکہ اس سے زیادہ کہیں طاقت اگر کسی چیز کے اندر ہے, میں نے کسی چیز کے اندر ساری چیزوں سے زیادہ اگر کسی کو طاقت دے کر کے دنیا کے اندر بھیجا ہے تو وہ مسلمان کو بھیجا ہے, وہ آدم کی اولاد ہے. کہ ساری جو ہے ساری چیز سے بھی زیادہ طاقت اگر کسی کے اندر ہے تو وہ مسلمان کے اندر ہے, نبی کے غلام کے اندر ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, شہید اعظم کانفرنس حضرت مولانا اکرم رضا صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بھائی صاحب اس کی تھوڑی آواز بڑھا دیجئے, واپسی دیجئے, تھوڑی پرابلم ہو رہی ہے بولنے میں. تو سب سے زیادہ طاقتور مسلمان, سب سے زیادہ طاقتور مسلمان
کیونکہ مسلمان کی طاقت کی بنا دوسری یہ بھی ہے کیوں وہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، ان کا عاشق ہے، اور جب تک دنیا کے اندر عزت اس انسان کو مل نہیں سکتی ہے کہ جب تک نبی سے پیار نہ کرے، ان کے صحابہ سے پیار نہ کرے، جب تک اس انسان کو جو ہے طاقت مل نہیں سکتی ہے کہ جب تک نبی سے محبت کرے اور جو ہے نبی کی صحابہ سے محبت کرے، ولی اللہ سے محبت کرے۔ تاریخ شاہد ہے کچھ ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر آئے ہیں، بظاہر تو وہ انسان تھے مگر جو ہے وہ لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہے، کیونکہ ابو لہب گزرا ہے، جانور سے بھی بدتر تھا، ابو لہب تھا جانور سے بھی بدتر تھا، اشرف علی خان بھی تھا، اسماعیل دہلوی تھا، تاریخ شاہد ہے یہ لوگ جانور سے بھی بدتر تھے۔ آخر ایسا کیوں علم ہونے کے بعد جو ہے، عالم ہونے کے بعد بھی جو ہے طاقت کیوں نہیں آئی ہے، عظمت کیوں نہیں ملی ہے، عزت کیوں نہیں ملی ہے؟ اس لیے ان کو عزت نہیں ملی ہے کیونکہ یہ نبی کے عاشق نہیں ہے۔ نبی کے عاشق کی اگر تم کو تاریخ کی اگر نبی کے عاشق کی تاریخ اٹھانا ہے تو آپ بریلی کی سرزمین پر اعلیٰ حضرت جیسے عاشق کو دیکھ لو۔ قسم خدا کی دنیا کے اندر جو ہے جب تک رہا ہے دین کی خدمت کرتا رہا ہے، دنیا سے جانے کے بعد بھی جو ہے فتح رضویہ کو جو ہے دنیا کے اندر چھوڑا ہے، اور جو ہے الدولۃ المکیہ کو جو ہے دنیا کے اندر چھوڑا ہے، تمام کتابوں کو جو ہے دنیا کے اندر چھوڑ کر کے گیا ہے، اور دنیا والوں کو یہ پیغام دے کر کے گیا ہے، اے میرے چاہنے والوں اور نبی کے کلمہ پڑھنے والوں اور حسین سے محبت کرنے والوں، تم نبی سے پیار کرنا، نبی کے صحابہ سے پیار کرنا، کربلا کے جو ہے حسین سے محبت کرنا۔ اور میں نے جو تم کو یہ سکھایا ہے، جو طریقہ میں نے تم کو جو ہے سکھایا ہے، یہ عام طریقہ نہیں ہے بلکہ جو ہے ابو بکر کا طریقہ ہے، عثمان کا طریقہ ہے، عمر کا طریقہ ہے، کربلا کے حسین کا طریقہ ہے۔ جب تک تم اس جو ہے جب تک اس طریقے کو پکڑے رہو گے، جب جو ہے دنیا سے جانے تک جو ہے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ اب اگر کوئی دنیا کے اندر جو ہے اتنا 100 ڈاکٹر ذاکر نائک جیسا کتا، طارق جمیل جیسا کتا، طاہر بیابی جیسا کتا، کتنا ہی جو ہے مذہب اسلام پر جو ہے انگلیاں اٹھائے، نبی کے صحابہ کو کتنی گالی کیوں نہ دے، کتنی گالی کیوں نہ دے، ولی اللہ کو جو ہے کتنی گالی کیوں نہ دے، وہ کتنا برا بھلا دے ہے، ان کا ذکر نہیں مل سکتا، یہ اس کو نہیں، ان کے گرو گھنٹال جو ہے جتنے بھی جو ہے سہارنپور والے ہیں، لکھنؤ دیوبند والوں کو بھی پتا ہے حسین کا ذکر جو ہے کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، خواجہ کا ذکر جو ہے کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، عبد القادر کے جیلانی کا جو ہے کبھی ذکر ختم ہونے والا نہیں ہے۔ کہا کیوں نہیں ہے کہ جب تک بریلی میں احمد رضا کے علم کا پہاڑ موجود ہے، اس کے قلم کی جان باقی رہے گی، ان میلاد جو ہے یہ میلاد ہوتے رہے گے، حسین کا ذکر ہوتا رہے گا۔ وہ پیغام دے کر کے گیا ہے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم کو لگا تم میں تب ہے جب تلک ذکر ان کا یاد دے جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت تو بات کہاں چل رہی تھی کہ سب سے زیادہ طاقتور مسلمان، مومن مسلمان، کیونکہ میں نے مومن مسلمان کہا، مسلمان نہیں، کیونکہ آج کے کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں اونچا پاجامہ پہننے والے، اسٹوپ پر بستر لیے گھومنے والے، بڑی بڑی مسواک لیے پھرنے والے۔ تو یہ بتاؤ یہ لوگ گھومنے والے، یہ مسلمان اپنے آپ کو کہلانے والے، میں آپ کو بتاؤں نبی کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جو میری آل پاک سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جو ان سے محبت کرتا ہے خدا بھی ان سے محبت کرتا ہے، جو میری آل پاک پر ظلم کرے گا وہ جو ہے جہنمی ہوگا۔ تو کیونکہ جو ان سے عداوت رکھتا ہے وہ مجھ سے عداوت رکھتا ہے، خدا سے عداوت رکھتا ہے۔ اب یہ بتاؤ سرزمین کرب و بلا کے اندر جو ہے امام حسین کو شہید کرنے والے کون تھے؟
مسلمان ہی تو تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، ان کے بھی چہروں پہ داڑیاں تھی، ان کے بھی سروں پہ جو ہے عمامیں تھی، ٹوپیاں تھی، وہ بھی نمازی تھے، اور جو ہے وہ بھی اللہ کے رسول کو ماننے والے تھے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ آج جو ہے نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ آج لوگ یزید کو مسلمان کہتا ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ یزیدی مسلمان ہی نہیں ہے۔ میں نے پوچھا مسلمان کیوں نہیں ہے؟ کہا یہ حسین کا قاتل ہے، ان کا گستاخ ہے، تو یہ مسلمان نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جب حسین کا گستاخ جو ہے مسلمان نہیں ہے، نمازی ہونے کے بعد جو ہے، روزے رکھنے کے بعد جو ہے، زکات دینے کے بعد جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے، تو نبی کا گستاخ بھی جو ہے مسلمان نہیں ہے، چاہے وہ کتنی نمازیں کیوں نہ پڑھ لے، چاہے کتنے روزہ کیوں نہ رکھ لے، چاہے کتنی زکات کیوں نہ دے لے، کیونکہ جس کے دل کے اندر نبی کی محبت نہیں ہے تو قرآن مقدس گواہی دیتا ہے ایسے لوگ بھی تھے نبی کے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ وہ لوگ جو ہے نماز بھی ادا کرتے تھے، زکات بھی دیتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، عمرے پہ عمرے ان لوگوں نے کیے تھے، لیکن قرآن نے کہا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ جو ہے مومن نہیں ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں یہ لوگ آخر مومن کیوں نہیں ہے؟ نماز پڑھنے کے بعد جو ہے مومن کیوں نہیں ہے؟ روزہ رکھنے کے بعد جو ہے مومن کیوں نہیں ہے؟ زکات دینے کے بعد جو ہے مومن کیوں نہیں ہے؟ عمرہ کرنے کے بعد میں جو ہے مومن کیوں نہیں ہے؟ تو تاریخ کے اتہاس نے جواب دیا یہ مومن اس لیے نہیں ہے، یہ نبی کے گستاخ ہے۔ نبی کا گستاخ جو ہوتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا ہے، مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ لوگ نبی سے عداوت رکھتے ہیں، چاہے وہ اونچے پجامے والے کیوں ہو، چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، جو نبی کا گستاخ ہے کتنی ہی نمازیں پڑھ لے، قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے، نہ ہی کوئی اس کی نماز قبول ہوتی ہے، نہ ہی کوئی روزہ قبول ہوتا ہے، نہ ہی کوئی صدقہ قبول ہوتا ہے، نہ ہی کوئی زکات قبول ہوتی ہے، کیونکہ جو نبی کا گستاخ ہوتا ہے اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے، اس کی دنیا بیکار ہے، اس کی زندگی بیکار ہے، اس کی دنیا بیکار ہے، اس کی آخرت بیکار ہے۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ ٹوپی رکھنے کا نام مسلمان نہیں، داڑھی چہرے پہ سجانے کا نام مسلمان نہیں، کرتا پجامہ پہننے کا نام مسلمان نہیں۔ ایک مولوی منبر پہ کھڑے ہو کر کے اللہ والوں کو کہتا ہے یہ لوگ مٹی کے ڈھیر ہیں، اللہ والوں کو کہتا نبی کو کہتا دیوار کی جو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہے، علم غیب نہیں ہے، طرح طرح کی باتیں یہ کرنے والے یہ کھوکھ ڈال مولوی جو ہے اشرف علی تھانوی، اسماعیل دہلوی جو ہے، تمام جو ہے ان لوگوں نے، ان شیاطینوں نے جو ہے انجام دیکھا نبی کی گستاخوں کا کہ ان کا ہوا کیا۔ آج بھی اشرف علی تھانوی کی قبر جو ہے اس مقام پر موجود ہے کہ جس مقام پر جو ہے گلہ پڑتا ہے، لیٹرینیں ہوتی ہے اور کوڑے ڈالے جاتے ہیں۔ ایک نبی کے گستاخ کا یہ انجام ہے تاکہ زمانہ یہ دیکھ لے جو نبی کا گستاخ ہوتا ہے، جو نبی کا غدار ہوتا ہے، اس کا حشر بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ جیسے اشرف علی تھانوی کا ہوا ہے، اسماعیل دہلوی کا ہوا ہے۔ ایک نبی کا عاشق بریلی کی سرزمین پر جو ہے، ایک نبی کا عاشق بریلی کی سرزمین پر لینا ہے، ساری دنیا اس کی بارگاہ پہ جا رہی ہے۔ ہر عاشق رسول یہی پیغام دے رہا ہے کہ اگر کوئی ہمارا ہادی رہنما ہے، اگر ہمارا کوئی سنیت کا امام ہے تو وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے، کیونکہ اس وقت اس نے کہ جب لوگ کہہ رہے تھے کہ نبی کو مت مانو، نبی اللہ کے رسول کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، ان کو علم غیب نہیں ہے، طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، تو اعلیٰ حضرت نے اپنے وقت کے مجدد کہہ رہا تھا اے لوگوں سنو سنو، میں تو مالک ہی کہوں گا، تم کہو یا مت کہو، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت شہید اعظم کانفرنس حضرت مولانا اکرم رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اعلیٰ حضرت سے لوگ چڑھتے ہیں، ہمارے سنی بھی لوگ یہ کہتے ہیں یہ اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں اعلیٰ حضرت اس قطب مینار کا نام ہے جس کی اونچائی دیکھنے کے لیے اچھوں کے
سروں سے ٹوپیاں گر جاتی ہیں، وہ علم کا پہاڑ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آج امام حسین کا ذکر ہے، بتاؤ یہ ذکر جو ہے یہ اعلیٰ حضرت کی قلم کا صدقہ ہے، اور جو ہے جتنے بھی خانقاہیں آباد ہیں یہ اعلیٰ حضرت کی قلم کا صدقہ ہے. جو ہے لوگ کہہ رہے تھے کہ اے امام احمد رضا پہ جب انگلیاں اٹھانا لوگوں نے شروع کر دی تھی، اعلیٰ حضرت کو جو ہے لوگوں نے پریشان کرنا شروع کر دیا کہ یہ اعلیٰ حضرت تو ہر وقت نبی کی بات کرتا ہے، غوث اعظم کی بات کرتا ہے، خواجہ کی بات کرتا ہے، اس کے قلم کو روک دیا جائے، اس کے پیروں کو روک دیا جائے، تاکہ یہ جو ہے سنت کا امام جو ہے مصطفیٰ کی جو ہے سیرت بیان نہ کرے، صحابہ کا عمل بیان نہ کرے، اللہ والوں کی جو ہے اللہ والوں کی طاقت بیان نہ کرے. تمام لوگ یہ جو ہے اکٹھا ہو گئے. اشرف علی تھان بھی جو ہے کوشش کرتے کرتے مر گیا، اسماعیل دہلوی جیسے کتے، وہ تمام یہ لوگ. لیکن اعلیٰ حضرت نے کہا اے لوگوں تم کتنی ہی جو ہے کوشش کر لو، نہ یہ احمد رضا کا قلم پیچھے ہٹ سکتا ہے، نہ یہ احمد رضا کا قلم پیچھے ہٹ سکتا ہے. بہت خوب جواب نہیں ہے. یہ احمد رضا بلکہ یہ مصطفیٰ کی رضا بننے کے بعد دنیا کے اندر آیا ہے. اپنا طریقہ اچھا بنائیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت طاقت دی ہے، کسی سے دب کے نہیں، کسی سے جو ہے ڈر کے نہیں رہنا ہے. مولانا نور محمد صاحب قبلہ علامہ دانش القادری نے بتایا کتنے کی اتفاقیات پیش کرے. اگر یہی اپنے بچوں کی دماغ میں اگر جو ہے یہ بات کو ڈالا جائے کہ حسین کی زندگی کیا تھی، قسم خدا کی ان کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے گا. میں آپ کو بتاؤں صرف تقریر کرنا یا تقریر سننا مقصد نہیں، بلکہ مطلب اصل جب حل ہوتا ہے کہ تقریر کرنے والا جو تقریر کرے وہ سننے والا جو ہے اس پر عمل کرے، جبھی جانے کے بعد میں اس کا مقصد حل ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ حسین کے نقش قدم پر جو ہے ہم کو چلنا ہے. بس ایک منٹ میں اپنی بات کو جو ہے سمیٹتا ہوں. آج کہتے ہیں ہم حسین کے چاہنے والے ہیں، تب بھی جو ہے جھوٹ بولتا ہے. ہم کہتے ہیں حسین کے ماننے والے ہیں، جب بھی چغل خوری کرتا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم حسین کو ماننے والے ہیں. کچھ لوگ جو ہے اس عالم کے اندر ہیں، مگر چہرے پہ داڑھی رکھنے کے بعد، سر پہ ٹوپی رکھنے کے بعد جو ہے چغل خوری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جو ہے وہ لوگ ہیں مسلمان اپنے آپ کو کہنے والے، کسی کی بےایمانی کرنے والے، کسی کا دل دکھانے والے، کسی کے مینڈے کاٹنے والے، وہ تمام کسی کو گالیاں دینے والے، وہ کسی جو ہے لوگوں پر طعنے زنی کرنے والے، ایسے لوگ بھی جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر ہے. ان کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہم حسینی ہے. میں کہتا ہوں اگر تو حسین کا محبت کرنے والا ہوتا، ان کا عقیدت جو ہے مند ہوتا، ان کا چاہنے والا ہوتا، جب تو جھوٹ بولتا تو امام حسین کا جو ہے تجھ کو قول یاد آتا کہ جھوٹ بولنا جو ہے شریعت کے اندر جائز نہیں ہے. ان کے جو ہے نانا کا جو ہے پیغام سامنے آتا. جب چغل خوری کرتا تو نبی کی حدیث سامنے آتی. میرے امام حسین کا جو ہے امام حسین کا قول یاد آتا. جب جو ہے زنا کے اڈے پہ جاتا تو جو ہے امام حسین کی زندگی کو تو پڑھ لیتا. کاش ان کی زندگی کو تو پڑھ لیتا تو کبھی جھوٹ نہیں بولتا. جو ان کی زندگی کا مطالعہ کر لیتا تو کبھی چغل خوری نہیں کرتا، کسی دوسرے کی جو ہے ناحق قلبی بے ایمانی نہیں کرتا، بلکہ حسین کی زندگی پر عمل کرنے کے بعد جو ہے تو آگے بڑھتا. اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ میرے آل پاک پر جو ہے ان کو مانتا ہے، ان کی باتوں پہ عمل کرتا ہے، حسین سے محبت کرتا ہے تو میرا حسین جنتی جوانوں کا سردار ہے. تو اس سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، اور جس سے میں محبت کرتا ہوں اس کا ٹھکانہ اللہ تعالی جنت بنا دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اپنے آپ کے اندر انقلاب پیدا کیجئے. امام حسین کی جو فکر ہے، جو سوچ ہے، اس پر عمل کیجئے، تب انشاءاللہ تعالی زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہوگا. یہ نہیں کہ حسین کا نام لیتے رہے، نمازوں کو چھوڑتے رہے. بالکل نماز ایک ٹائم کی بات پڑھ ہے، جمعے کی نماز پڑھنا آتے، ہم حسینی ہیں. ذرا سوچو صحیح، ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے. کب تک جو ہے تم جو ہے نمازوں کو چھوڑتے رہو گے؟ ذرا یہ سوچو کہ تم دیندار
دیندار بنو گے ان بچوں کا مستقبل خراب مت کرو، کیونکہ تم دیندار ہوگے اولاد بھی دیندار ہوگی، اور تم اگر دیندار نہیں ہوگے تو اولاد بھی تمہاری دیندار نہیں ہوگی، کیونکہ جس طریقے سے بچہ اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے اسی روش پہ چلتا ہے۔ اپنا جو ہے دیندار بنیے اور ایماندار بن کر کے رہیے، انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ وقت نہایت ہی مختصر ہے، اب جو ہے آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میں کسی کو پریشان کروں، بس یہی جو ہے نصیحت آپ لوگوں کو کافی ہے۔ علماء نے تقریر کی، شعراء نے بھی جو ہے نعت پاک پڑھی، تو بس آپ لوگ اسی پہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ تعالی دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے میرے اس کہنے میں، آپ کی سننے میں جو بھی اغلاط ہو اپنے کرم اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔